اس حسن کی تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ ہم بھی اس حسن کے محصور ہو جائیں۔ دیکھیں میر صاحب، گزارش یہ ہے، اس وقت پاکستان کی ضرورت بلا شبہ یہ تھی کہ ہمارا یہ الائنس آگے چلتا۔ پاکستان کے لوگوں کی امیدیں ہم سے تھیں، بہت اچھا ہوتا، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اپنے اپنے فیصلوں کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس الائنس پہ لوگوں کی توقعات تھیں۔ آج پاکستان جس کرائسس کا شکار ہے، جس بڑے کرائسس کا شکار ہے، ملٹی ڈائمینشنل کرائسس کا شکار ہے، ریاست ہماری شکار ہے، حکومت ہماری شکار ہے، اس کے لیے ہمیں ساری سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنا ضروری تھا، تبھی ہم اس پہ فائٹ کر سکتے ہیں۔ میں بالکل ہاشمی صاحب کے ساتھ متفق ہوں، ہمیں جو لوگ لڑاتے تھے یہ وقت سے ہم نے سیکھ لیا۔ اب اگر کسی اصول کی بنیاد پہ ہم کسی اور اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا اب ہم اکٹھے تھے تب بھی ہمارا نقطہ نظر قاہرہ صاحب، جو لوگ آپ کو لڑاتے تھے کیا وہ لوگ اب ایکٹیو نہیں ہیں؟ ہوں گے، یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری فورسز ختم ہو گئیں، وہ ہوں گے اور انہوں نے رہنا ہے۔ وہ ایسی اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں جنہوں نے رہنا ہے، اس معاشرے کے اندر رہنا ہے، ان کے بیرونی فورسز بھی ہوں گی اس میں، لیکن سوال یہ ہے، اب آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ نفسیاتی مریض ہے، چلے وہ ابھی دیکھیں نا، جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ جس بندے کو آپ 8-9 سال تک جیل میں رکھتے ہیں اور اس پہ تشدد کرتے ہیں، اس کو تنہائی کی قید میں رکھتے ہیں، تو بندہ کوئی اپنے حواس والا ہی ہو، اگر ہاشمی صاحب وہاں سے زندہ جسم تو نکل آتے ہیں، وہ ذہن وہ توانائی نہیں نکلتی، تو ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، آصف زرداری صاحب بھی موجود ہیں، یہ تو باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ بلا شبہ یہ ایک اس وقت ہمارے لیے امتحان بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم الگ بھی ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے، ہمیں جمہوریت کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس ملک میں صحت مند قدروں کو آگے بڑھانا ہے، لیگ پولنگ نہیں کرنی۔ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم کہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں، ہم اس کو جائز غلطی جو ہمارے خیال کے مطابق جو ہمارا درست ویو ہوگا، ہم وہاں پہ کرٹیسائز کریں گے، ان کا حق ہے یہ ہم پہ کرٹیسائز کریں گے، اور ہمیں اب بھی اس کرٹیسزم میں مثبت عمل کو آگے لے کے چلنا ہے، جس سے یقیناً یہ نظام اور بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم الگ الگ بینچوں پہ بیٹھے ہوں گے تب بھی ہم میں اتفاق رائے فار ڈیموکریسی، فار کرائسس آف دا پاکستان اسٹیٹ، وہ اس پہ ہمارا اتفاق ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ رہے گا۔ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی، قاہرہ صاحب کی گفتگو سنی، کیا آپ کے خیال میں ہمیں بھی مطمئن ہو جانا چاہیے اور ان کی جو راہیں جدا ہوئی ہیں اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میر صاحب، میرا خیال یہی ہے، دونوں حضرات کی گفتگو سن کے میں ان کی رائے کی توثیق اور تصدیق کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کے تجربے بڑے کم ہوئے ہیں۔ جمہوریت آئی بھی ہے تو بالکل ایک محدود سے وقت کے لیے آئی ہے، اور ایک دباؤ کے تحت آئی ہے، اور پھر جو پس پردہ قوتیں ہوتی ہیں وہ اس کی اکھاڑ پچھاڑ میں لگی رہتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ میچورٹی اور بلوغت کا وہ دور آ گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں ڈال کے چلیں۔ اگر یہ ممکن نہیں رہا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے طور پہ چلیں گے، تو پھر بھی سیاست کی قدروں کو، جمہوریت کی قدروں کو، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے، دیکھیں نا آپ ماضی میں جب جھانکتے ہیں نا، آپ محترمہ بے نظیر کی حکومت ہے آپ میں معذرت سے عرض ہے، ماضی میں نہ جائیں، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کو مستقبل کے بارے میں۔ جی اب کل کو یعنی ٹمورو جی کچھ جج بحال ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوں گے، تو آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں، ججوں کی بحالی کا مسئلہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے پوری قوم کے جذبات اس میں شامل ہیں، پوری قوم کی سوچ شامل ہے۔ 1.5 سال سے قوم لٹکی ہوئی ہے اس سلیب کے ساتھ، اسے اچھے طریقے سے حل ہونا چاہیے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ان دونوں کے درمیان دوری کا سبب بھی بنا ہے۔ اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ افتخار محمد چودھری ججوں کے امام ہیں، وہ ضرور بحال ہوں گے۔ جی ہاں، امام تو پتہ نہیں کب ہوگا، مقتدی جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور مقتدی بھی قسطوں میں بحال ہو رہے ہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ اس میں لیپا پوتی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک اصول ہے کہ 3 نومبر کو ایک ڈکٹیٹر نے اپنے خلاف ایک متوقع فیصلہ روکنے کے لیے 60 ججوں کو گھر بھیج دیا، ایک نئی عدلیہ بنا لی، اس سے مرضی کا فیصلہ لے لیا۔ یہ سیدھا سا منظر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جن کو اس نے نشانہ بنایا تھا، جب جمہوریت بحال ہوگی، اور بڑا اچھا ایک قول ہے، میں نے تو پورا کالم اس پہ لکھا، آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت کسی سے پوچھا نہیں کرتی، وہ بتایا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمہوریت بتائے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ باہر سے کچھ لوگوں کو ہم نے شامل کیا تھا، ان کو بھی راضی کرنا ہے، اندر کی یہ جج اسی طریقے سے بحال ہو جانے چاہیے جس طریقے سے انہیں رخصت کیا گیا تھا۔ اچھا ہاشمی صاحب، میں بات کروں گا جو انہوں نے ذکر کیا، یہ جو لوگ جیل جاتے ہیں، آپ جیسے لوگ، اور جن کو جیل میں پیشکش کی جاتی ہے کہ تم یہ بات مان لو، یہ بات مان لو، تو تمہیں چھوڑ دیں گے، اور آپ کہتے ہیں نہیں،
میں نہیں چھوڑتا. پھر آپ کو قید تنہائی میں بند کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ چڑیوں سے باتیں کرتے ہیں. کرتے تھے نا آپ لوگ چڑیوں سے باتیں؟ آپ کو اپنے دیواروں سے بھی باتیں کرتے چلتے پھرتے تنہائی میں جو وہاں اور آپ چوہے ہیں وہ بھی اچھے لگتے تھے کہ کوئی زندگی کی رمق ہے. دیکھیں اب آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ آپ چڑیوں سے باتیں کرتے تھے, آپ دیواروں سے باتیں کرتے تھے, آپ کو چوہے اچھے لگتے تھے. تو ایسے لوگ تو پاگل اور جنونی ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس دنیا کو جن لوگوں نے بنایا ہے یا جد و جہد کی ہے, جنون اگر ان کے اندر نہ ہو تو شاید دنیا کا یہ رنگ آج نہ ہوتا. نیلسن منڈیلا سے لے کر مہاتما گاندھی سے لے کر ابوالکلام آزاد, نہرو, یہ تو سب کانٹیننٹ کی ہے, مگر پوری دنیا کے اندر جو خواب دیتا ہے وہ ایک لمحے پہ کسی مرحلے پہ, میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی بات کرتا ہوں, وہ عام زندگی میں اتنا نارمل نہیں ہوگا, لیکن جو اس کا فیلڈ ہے, جو اس کا سٹینڈ ہے, مثلا میرا سٹینڈ ہے اپنے ملک کے عام آدمی کے حقوق کی جنگ لڑنا, اس کے اوپر اب ہماری تمام قوتیں مجتمع ہو جاتی ہیں. باقی ہم تو اپنے بچوں کے لیے ویسے باپ ہی نہیں ہیں جیسے نارمل باپ ہوتا ہے. ہم تو اپنی کسی کے چچا ہیں تو صحیح چچا بھی نہیں ہیں, کسی کے ہم زندگی کے دوست ہیں تو اتنے دوست بھی نہیں ہیں. یہ جو ایک برطانوی اخبار نے زرداری صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پاگل ہے, نفسیاتی مریض ہے, اس کے بارے میں کیا تبصرہ آپ کا؟ میں آپ سے عرض کروں, یہ ہمارے پورا جو ورلڈ میڈیا ہے وہ ہمیں اب اپنے آپ کو اتنا میچیور کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں. کسی وقت کسی کو ہیرو بنایا جاتا ہے, زیرو بنایا جاتا ہے. یہی تو بات اب ہماری آئی ہے کہ ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر عوام کو, آخری ایک جج جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جس طریقے سے بھی جج بحال کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں, امام ہیں کریں ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے کریں. اور ایک شخص جو افتخار چودھری ہے جس کی وجہ سے ہم سارے آزادی سے ہمکنار ہوئے ہیں, زرداری صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی, میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, آج ہم جیلوں میں بیٹھے تھے. جس ایک شخص نے پورا منظر بدل دیا ہے, یہ بھی ایک جنون ہے کہ اس نے اپنے کردار سے, ایک جنونی کا کام یہ ہو سکتا ہے. افتخار چودھری بھی ایک جنونی شخص ہے. میں سمجھتا ایک جنون ہے. اس جنون کے علاوہ وہ ادراک اندر کا ادراک ہوتا ہے, وہ سوچ آپ کے اندر سے جنم لے رہی ہوتی ہے, وہ آئیڈیاز, وہ حقیقتیں اندر سے آپ کو باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ہر آدمی کو کہہ دیا جاتا ہے, یا تو پیغمبروں کو, وہ قرآن میں کہا کہ حضور کو اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہیں مجنون کہتے ہیں تم کہو تم نہیں ہو مجنون, میں کہہ رہا ہوں, میں اللہ کہہ رہا ہوں تم مجنون نہیں ہو. تو معاشرے کے اندر ان چیزوں کے اوپر جو اور پابندیاں ہیں وہ کسی کے جنون کو زنجیریں پہنا کے اپنے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہ جنون جو ہے وہ قوموں کے اندر اگر وہ مر جائے تو پھر قومیں زندہ نہیں رہتی. جی قاہرہ صاحب سے اب ایک سوال میں پوچھوں گا, لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں اس قسم کی باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کے خیال میں انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے, تحریری معاہدے کیے تھے, ان کو پورا نہیں کیا, شاید اس لیے تو ان کے بارے میں یہ غیر ملکی اخبارات دعویٰ نہیں کر رہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں؟ قاہرہ صاحب سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم ایک برطانوی اخبار میں شائع ہونے والی اس رپورٹ پر بات کر رہے تھے جس میں کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری ایک نفسیاتی مریض ہیں, پاگل شخص ہیں. قاہرہ صاحب یہ کس سینس میں آپ اس کو لیں گے, کیوں کہا جا رہا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے وعدے پورے نہیں کرتے. دیکھیے آصف صاحب محترمہ کی شہادت کے بعد جس طرح انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کی پالیٹکس کو لے کے چلے ہیں تو بہت ساری آنکھوں میں کھٹکتے ہیں, اور جو ان کا سیاست میں قد بنا ہے تو یہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو یقیناً ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور ایک نئی لا یعنی ڈیبیٹ چھیڑنے کے لیے, ایک لوگوں کو ایک ایسا آرگومنٹ دینے کے لیے کہ ہاں جی یہ بھی آپ کے پاس ایک آرگومنٹ ہے, تاکہ حامد میر بھی اس پہ بات کر سکیں, اس پہ لکھا بھی جا سکے, کل ہمارے مخالف اس کو آرگومنٹ کے طور پر استعمال. تو یہ ہوتا ہے کسی کے قد کو چھوٹا کرنے کے لیے, لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈے ماضی میں کبھی کسی کا قد چھوٹا نہیں کر سکے, کبھی کسی کو ڈیمیج نہیں کر سکے, مستقبل میں بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب نے کسی اخبار کے سرٹیفکیٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پاکستانی پالیٹکس میں جو رول پلے کیا ہے ان کا رول خود اپنا اس بات کا دائی ہے, اور یہ باتیں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کے طور پہ ہیں, اور یہ لا یعنی ڈیبیٹ معاشرے میں کرائی جاتی ہے جس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, جس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا, لیکن وہ ڈیبیٹ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ نان ایشوز چھیڑے جائیں اور تلخیاں پیدا کی جائیں. عرفان صدیقی صاحب, یہ دونوں حضرات تو بڑے مطمئن ہیں اور